الحمد لأهله والصلاة والسلام لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہمارے معاشرے میں زمانے کی جدت کے ساتھ ساتھ طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات اے دن زمانے کی جدت نے، جدید ایجادات نے متاثر کر کے رکھ دیے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ہمارا نوجوان لڑکا یا ہماری نوجوان لڑکی شادی سے پہلے میاں بیوی کے ایک دوسرے پر شریعت نے جو حقوق لاگو فرمائے ہیں، وہ حقوق ان حقوق سے لا علم ہوتے ہیں۔ نہ شادی کرنے والے بچے کو بیوی کے حقوق کا پتہ، نہ بچی کو اپنے شوہر کے حقوق کا پتہ ہوتا ہے، اور نہ ہی کسی سے پوچھنا گوارا کرتے ہیں، اور نہ ہی اس کے متعلق جو علماء نے کتابیں لکھی ہیں ان کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے۔ بہت سی کتابیں ہیں اس موضوع پہ، تحفہ زوجین ہے، تحفہ دلہا ہے، تحفہ دلہن ہے۔ اس موضوع پر بہت سی کتابیں ہیں جو علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں مرد و عورت کے ایک دوسرے کے اوپر جو حقوق لاگو ہوتے ہیں ان حقوق پر مشتمل لکھی ہیں۔ اور طلاق کی بھی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جب میاں بیوی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے حقوق کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ان ایک دوسرے کے حقوق یا تو ادا نہیں کرتے یا ان کے اندر کوتاہی کرتے ہیں، تو پھر معاملات میاں بیوی کے بگڑتے ہیں اور وہ اس سٹیج پہ جا کے پہنچتے ہیں کہ پھر ان کے درمیان جدائیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں سورۃ نساء کی آیت ہے، 5واں پارہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اگر بیوی کی طرف سے نافرمانی کا، اپنے شوہر کے حقوق میں کوتاہی کا خطرہ ہو، یا وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کر لے، اس کے حقوق میں کوئی کوتاہی کر رہی ہو، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالی نے بالترتیب 3 آداب بیان فرمائے ہیں۔ پہلے نمبر پہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، کہ اگر نافرمانی کا خدشہ ہو عورتوں کی طرف سے تو ان کو نصیحت کرو، ان کو پیار سے سمجھاؤ، نرمی کے ساتھ ان کو سمجھاؤ۔ اگر پیار کے ساتھ، نرمی کے ساتھ سمجھانے کے باوجود بھی وہ اسی طرح نافرمانی کر رہی ہے، اسی طرح حقوق میں ادائیگی کے اندر کوتاہی کر رہی ہے، تو پھر دوسرا سٹیپ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا واہجروہن فی المضاجع، کہ پھر اپنی بیوی سے اپنا بستر الگ کر لو، ان کے بستر اپنے سے علیحدہ کر دو۔ اللہ پاک نے مضاجع کا لفظ ارشاد فرمایا، مضاجع یہ مضجع کی جمع ہے، بمعنی لیٹنے کی جگہ، سونے کی جگہ، وہ علیحدہ کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے۔ کمرہ، مکان علیحدہ کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم نہیں دیا، کیونکہ جب ہم مکان اپنی بیوی سے علیحدہ کر لیں گے، اس کو ایک کمرے میں سلائیں گے، آپ دوسرے کمرے میں جا کے سوئیں گے اس کی چھوٹی سی کسی غلطی پہ، تو اس سے بجائے اس کے کہ اس کو اپنے کیے پر ندامت ہو، الٹا دوریاں مزید بڑھیں گی۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا واہجروہن فی المضاجع، بستر الگ کر دو۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ تبارک و تعالی نے تیسرا سٹیپ یہ فرمایا کہ اگر واعظ و نصیحت سے بھی نہیں سمجھی اور بستر علیحدہ کر کے بھی دیکھ لیا تب بھی وہ نہیں سمجھی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ رشتہ ازدواج کے اندر منسلک رہیں، اس کے اندر درار ڈالنے والی کوئی بھی چیز ان کے درمیان میں نہ آئے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ، کہ اگر پہلی 2 باتوں سے وہ نہیں سمجھی تو پھر ان کو مار کے سمجھاؤ۔ اور مار بھی صرف تنبیہ کے لیے ہے، یعنی کہ اس کا مار مار کے جسم کے اوپر اس کے نشانات پڑ جائیں یا کوئی اس کی جسم کے اعضاء میں سے کوئی عضو توڑ دیں مار مار کے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ صرف تنبیہ کی غرض سے مارنے کی اجازت ہے، اور وہ بھی اس حد تک کہ صرف اس کو تنبیہ ہو، اس کے جسم پر
اس کی مار کے آثار اور نشانات وغیرہ نہ پڑیں۔ چہرے کے اوپر مارنے سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور اگر ان 3 باتوں کے باوجود بھی دوریاں دن بدن مزید بڑھتی گئیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ پھر یہ ہے کہ لا محالہ جب مرد و عورت کے تعلقات متاثر ہو رہے ہوں، خراب ہو رہے ہوں، لا محالہ وہ بات رشتہ داروں تک پہنچتی ہے، اور وہ رشتہ داروں کی بات پھر بڑھتے بڑھاتے دونوں خاندانوں کے درمیان تک پہنچ جاتی ہے، تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس رشتے کو بچانے کے لیے فرمایا کہ ایک فیصل ثالث لڑکے کی طرف سے مقرر کر لیا جائے جو دیندار ہو، دیانتدار ہو، سمجھدار ہو اس کو، اور ایک ثالث لڑکی کی طرف سے مقرر کر دیا جائے۔ وہ دونوں آپس میں بیٹھ کے اور ان دونوں کی نیت اور ارادہ بھی یہی ہو، ایسے ثالث مقرر کیے جائیں ان دونوں کی نیت اور ارادہ بھی ان دونوں کو جوڑنے کا ہو، توڑنے کا نہ ہو۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بیٹھ کے کوئی ایسا درمیانی راستہ نکالیں کہ وہ نکاح والا، شادی والا، میاں بیوی والا جو تعلق ہے وہ ٹوٹے نہیں، متاثر نہ ہو، بلکہ وہ پھر سے جڑ جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا ایک ثالث لڑکے کی طرف سے ہو اور ایک ثالث لڑکی کی طرف سے مقرر کر دیا جائے، وہ دونوں بیٹھ کر ان دونوں کے درمیان صلح کی کوئی صورت نکال دیں۔ تو یہ وہ تعلیمات ہیں جن کا آج ہمیں علم نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان بات بات کے اوپر گھر کے اندر تھوڑی سی بات ہو جائے، بات بات کے اوپر جو ہے طلاق طلاق کے الفاظ بولنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر اس کے بعد جو ہے پچھتاتے ہیں۔ علماء اکرام کے پاس جاتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، بھی مولانا صاحب میں نے غصے میں دے دی جی طلاق۔ تو میں نے کہا بھائی غصے میں تو طلاق دی، غصے میں جاتی ہے، کون پیار و محبت کے وقت اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے؟ پھر کہتے ہیں میں آپے سے باہر تھا، تو غصے میں ہوتا ہی آدمی آپے سے باہر ہے۔ اب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاث جدہن جد و ہزلہن جد، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہے۔ تو جو طلاق، اب ان میں ایک علیہ السلام نے فرمایا طلاق بھی ہے، تو جو طلاق مذاق میں دی جائے تو ہو جاتی ہے، غصے میں بطریقہ اولا ہو جائے گی۔ تو پھر جو ہے جب 3 طلاقیں ایک ہی سانس میں دے دیں یا ایک ہی مجلس میں دے دیں یا کئی مجلسوں میں دے دیں، طلاق کی پھر بہت سی اقسام ہیں، وہ پھر انشاءاللہ کبھی کسی اور درس میں بیان کر دی جائیں گی کہ سب سے بہتر طریقہ طلاق کا کیا ہے، وہ پھر انشاءاللہ اگلے درس کے اندر بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ بھی عطا فرمائیں اور دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔